کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ. کیسے ہیں؟ الحمد للہ. آج اسٹوڈنٹس میں جی میں نے کہا آج بھی ابھی تک اسٹوڈنٹ کم ہی ہے. ہاں جی، اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ کم ہیں آج. کیوں؟ آج تو موسم بہت اچھا ہے. تھک تو نہیں گئے آیت الکرسی کے لیکچر سن کے؟ وعلیکم السلام. ہاں جی، اسٹوڈنٹس کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے، ان کو اٹھانا پڑتا ہے. ہاں جی، یہی کلاسز ہماری دنیا کی اسٹڈیز کی ہوں، کالج کی کلاسز چل رہی ہوں تو ہم کوئی کلاس مس نہیں کرتے کہ کہیں ایسی کوئی چیز ہم سے مس نہ ہو جائے جو ہمارے ایگزام میں آئے اور ہمیں پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب ہم دین سیکھیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی چیز ہمیشہ رہنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ چھوٹ جائے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو. چلے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو ہے ہمارا 8واں لیکچر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں جو آیت الکرسی میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے ٹھوس اور واضح دلائل جو ہیں وہ اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں. اب تک توحید الہی اور عبادت الہی کے جن دلائل کی تفسیر جو ہے وہ پیچھے آپ سن چکے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. اسے کبھی نیند بلکہ اونگ بھی نہیں آتی. آسمانوں اور زمین کا حقیقی بادشاہ اور مالک وہی ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا. آج آیت الکرسی کے جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی 5ویں دلیل بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. عبادت کے لائق صرف وہ ہے جو محلوقات کے اگلے پچھلے گزشتہ آئندہ ماضی مستقبل کے تمام حالات کو پوری طرح جانتا ہے اور ساری مخلوق کو پہچانتا ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اس کے علم میں ہیں، اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی کل اشیاء کے بارے میں ہر وقت مکمل معلومات رکھتا ہے. وہ کسی کے بتانے سے نہیں بلکہ بذات خود ہر چیز کی حقیقت کو، اس کی کیفیت کو اور ماہیت کو جاننے والا ہے. وہ تو آسمانوں کی وسعتوں، پہاڑوں کی بلندیوں، زمین کی گہرائیوں، سمندر کی گہرائیوں، ستاروں کی تعداد، آفتاب و مہتاب کے نظام، دریاؤں کے سفینوں، الغرض ہر چیز کی پوری حقیقت کو ہر وقت پوری طرح جانتا ہے. اس سے ہماری کوئی حرکت پوشیدہ، کوئی عمل جو ہے مخفی نہیں ہے. وہ نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانوں، پرندوں، چرندوں، درندوں، فرشتوں، جنوں کے بارے میں بھی کلی علم رکھتا ہے. وہ نباتات، جمادات، فصلات، باغات کی تمام کیفیات سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ جو ہے اس کی فضائی، آبی، ہاکی، نوری محلوقات کی ماہیات سے واقف ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ ان سب کے اگلے حالات کو بھی جانتا ہے اور پچھلے حالات سے بھی باخبر ہے. جس کے علم کی وسعت اتنی زیادہ اور اختیارات پر قدرت اتنی وسیع ہو
اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، اور اتنے وسیع اختیارات کا مالک اور تمام جہانوں کی جزئیات کلی کا عالم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہٰذا ہر شخص کا فرض ہے کہ عبادت کی تمام اقسام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سر انجام دے کر اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا اصل حقدار ہے۔ اب دیکھیں کہ آیت الکرسی کے یہ کلمات قرآن کریم کے 3 اور مقامات پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتا ہے اور دوسرے ان حالات کو نہیں جان سکتے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 28 ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے اگلے اور پچھلے حالات کو جانتا ہے اور صرف اسی کے حق میں سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کو پسند کریں گے۔ اور تیسری جگہ سورۃ حج آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے 4 مقامات پر ذکر فرمائے گئے ہیں یہی الفاظ، اور ان مقامات میں ہی مسئلہ سفارش کی حقیقت اور باطل معبودوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ فرمانا چاہتے ہیں کہ صرف سفارش پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے عقائد، اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حشر کے دن سفارش بھی وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور صرف اسی کے لیے سفارش کرے گا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منظوری دیں گے، اور سفارش کرنے والا صرف ایسی بات کرے گا جسے سننا اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا اے لوگو جنہیں تم اپنے خیال میں سفارشی مقرر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے تمام حالات، تمام معاملات، تمام سارے معلومات سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے۔ یہ صرف وہی جانتا ہے کہ وہ کسے سفارش کی اجازت دے گا اور کس کے لیے اجازت دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمام لوگوں کے اگلے پچھلے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز کا ہر وقت پورا علم رکھنا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے دوسری صفات کی طرح اس صفت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہی عالم الغیب ہے اور عالم ما کان و ما یکون ہے، یعنی جو حادثات، واقعات پہلے رونما ہو چکے ہیں اور جو قیامت تک وہ وقوع پذیر ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ پر آشکار ہیں، اور ذات الہی کے علم سے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، چونکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، لہٰذا اس کا علم ہر شے کی حقیقت پر حاوی ہے۔ وہ غیب، حاضر، ماضی، مستقبل کا پورا علم رکھتا ہے۔ کوئی تاریکی، کوئی حجاب، کوئی دوسری چیز اس کے علم میں کسی طرح بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کا نام علیم، عالم، علام ہے۔ عالم، علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادتی، اور علام الغیوب ہے۔ غیب اور شہادت کی کوئی خشک و تر، چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اور زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ کوئی نبی، کوئی ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اس کی گہرائی کو قرآن پاک میں 27ویں پارے میں یوں بیان کیا گیا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور غیب کی کنجیاں
صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے اسے وہ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے کسی کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ غیب کے کلی اور حقیقی علم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ خشکی تری کی تمام مخلوقات اور اشیاء کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ خشکی میں ان گنت درخت ہیں، پہاڑ، ریت کے ذرات، بارش کے قطرات، جنگلات، باغات، فصلات، گھاس کے تنکے، انسانوں کی تعداد، حیوانوں کی گنتی، درندے پرندے، چرندوں کا شمار، ہر چیز کا اگر علم ہے تو کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سمندروں، دریاؤں کی حقیقت، پانیوں میں رہنے والی مخلوقات، مچھلیاں، چرند پرند، ہیرے موتی، جواہرات، کانٹے، ان سب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کیا آپ کے پیر فقیر جان سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں جان سکتے۔ کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندروں میں جو کچھ ہے اسے وہی پوری طرح جانتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا ان حالات کو کسی صورت جان نہیں سکتا۔ جس کے علم کی وسعت اتنی زیادہ ہو، عبادت صرف اسی کا حق ہے، اور تمام معاملات کو ہر وقت پوری طرح جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ لا الہ الا ہو، صرف اسی کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو کسی صورت بھی شریک نہ کیا جائے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ آپ روئے زمین پر اگے ہوئے درختوں کا اندازہ کریں، اور پھر ان درختوں سے گرنے والوں کے پتوں کی تعداد پر غور کریں کہ ایک لمحے بھی میں دنیا بھر کے درختوں سے کتنے پتے گرتے ہوں گے، اندازہ کر سکتے ہیں؟ خصوصاً جب ہوا تیز آندھی ہو یا پت جھڑ کا موسم ہو تو درختوں سے پتوں کے ٹوٹنے گرنے کی رفتار کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین کی پشت پر اگے ہوئے تمام درختوں کو جانتا ہوں، درختوں پر لگے ہوئے پتوں کو جانتا ہوں، اور جب کوئی پتا کسی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی مکمل طور پر میرے علم میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی اس دنیا میں کوئی انسان جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب سمجھتا ہے، مقرب سمجھتا ہے، دنیا میں پیر فقیر بنا ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا علم رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ واقف نہ ہو۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے اگلے اور پچھلے حالات کو جاننے والا کون؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سورۃ انعام کی اس آیت کریمہ اور آیت الکرسی کے ان الفاظ نے مسئلہ علم غیب کی بھی وضاحت کر دی کہ علم غیب جو ہے وہ کس کے لیے خاص ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ عرف عام میں ہر وہ چیز جو انسانوں کی نگاہ سے اوجھل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیب کہا جاتا ہے۔ اب تفسیر قرآن کے ماہر امام علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ غیب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور کئی دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو بندوں کی نظروں سے غائب ہوں۔ اسی طرح علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کے بقول غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جو حواس کے رسائی سے بالا تر ہو اور قوت عقل سے بھی اسے حاصل نہ کیا جا سکے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض مذہبی پیشواؤں نے اپنے عقیدت مندوں کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ عجیب بات جو ہے بٹھا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں ہے، اور جب اس سے کوئی چیز غائب ہی نہیں تو وہ عالم الغیب کیسے ہوا؟ پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ عالم الغیب تو مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ عالم الغیب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غائب ہو وہ اسے بھی حاضر کی طرح ہی جانتا ہے، بلکہ عالم الغیب کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز انسانوں اور دیگر مخلوقات سے غائب، مخفی اور پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح وہ مخلوقات اور انسانوں کے سامنے کی چیزوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کو عالم الغیبی والشہادتی یعنی غائب اور حاضر چیزوں کو جاننے والا کہا گیا ہے۔ ہم فی الحال ادھر جو ہے وہ کچھ آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ رعد آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیبی والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ اللہ ہر پوشیدہ ظاہر چیز کو جاننے والا بہت بڑا عالی مرتبہ ہے۔ اسی طرح سورۃ مومنون آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، وہ اللہ ہر غائب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے، پس وہ ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر ظاہر اور مخفی چیز کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی ان واضح آیات، واضح جو ہے الفاظ سننے کے سمجھنے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اس صفت عالم الغیبی والشہادتی کا انکار کرتا ہے تو اسے اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کے انکار کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات سے بھی انکار کر رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو قرآنی آیات کا انکار کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو مفہوم عالم الغیبی والشہادتی کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے، اسی مفہوم کو آیت الکرسی اپنے الفاظ میں یوں بیان کر رہی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اور پچھلے حالات سے پوری طرح واقف، آگاہ اور باخبر ہے، یعنی وہ ہر چیز سے باخبر ہے، مطلب غیب کا علم رکھتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے معاملات کا تعلق غیب کے ساتھ ہے جن تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں خاص طور پر 5 اہم غیبی امور کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان امور کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجاہد، کوئی غازی، کوئی زندہ، کوئی فوت شدہ، کوئی مجتہد، کوئی حدیب، کوئی ادیب، کوئی محدث، کوئی مفسر جو ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ جبرائیل اسرائیل کو بھی قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے، بلکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کی آمد کا حتمی وقت نہیں بتایا گیا۔ ہاں، قیامت کی بعض علامات نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ ضرور کیا گیا ہے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آگاہ کر دیا۔ یہ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، مگر یہ نہیں بتایا کس صدی میں، کس سال میں، کس مہینے کو، کون سے جمعہ جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، جب دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، نیست و نابود کر دیا جائے گا دنیا کو، جب آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور نظام کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کافرین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو اعتراضات سوالات کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ جس قیامت کے دن آپ ہمیں ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، اے نبی وہ قیامت کس سال آئے گی، کس ماہ، کون سی تاریخ کو آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب یہ دیا کہ قیامت کا علم غیب جو ہے ان امور میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو آگاہ نہیں فرمایا۔
البتہ یہ بات یاد رکھو، قیامت جب آئے گی تو پہلے کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں تیار ہو جو فلاں تاریخ فلاں دن جو ہے اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پر قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، بلکہ قیامت اچانک یکدم دفعتاً آئے گی اور پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں ساری دنیا کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح بصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ نحل آیت نمبر 77 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی جلد واقع ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اعلیٰ مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے افضل، اشرف، بہتر، عظیم تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، مگر قیامت کے وقت کا علم اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا کہ مجھے وقوع قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے۔ اب ایک مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سے روایت فرمایا ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ جبرائیل جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام کو بعض شرعی اور دینی امور سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کے جوابات طلب فرمائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، بال انتہائی سیاہ کپڑوں اور جسم پر سفر کا کوئی نام و نشان، گرد و غبار نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ تشریف لائے اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ سے ایک کے بعد دیگر 5 سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال جو ہے ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال، جبرائیل علیہ السلام بڑی دھیمی آواز، نرم لہجے، استفہامیہ انداز میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر الہی پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے، فرض نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور فرض جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ پھر تیسرا سوال، مل احسان، احسان یعنی اخلاص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے یوں عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر چوتھا سوال تھا، متی الساعہ، اے اللہ کے رسول فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں، فرشتوں اور جنوں بلکہ مخلوقات الہی میں سب سے زیادہ صاحب علم، صاحب بصیرت، صاحب فراست ہونے کے باوجود فرمایا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس سے تم وقوع قیامت کا وقت دریافت کر رہے ہو وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح تمہیں قیامت کے وقت کا علم نہیں ہے، اسی طرح اس بارے میں مجھے بھی علم نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا 5واں اور آخری سوال تھا، فما امارتھا، تو قیامت کی نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے علامات یہ ہیں
کہ نمبر 1 جو ہے عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، دوسری نشانی ننگے پاؤں اور برہنہ جسم پھرنے والے گوار لوگوں کے رئیس ہوں گے، تیسری نشانی کیا ہے؟ بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارات پر فخر کریں گے۔ یہ باتیں بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو زیر بحث سورۃ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو 5 غیبی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے دوسری چیز جس کا تفصیلی کلی اور حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہے نزول بارش، کہ بارش کب ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ سینکڑوں بار ایسے ہوتا ہے کہ بادل گرج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ بارش موسلا دار شروع ہو جائے گی، ہر طرف جل تھم جو ہو جائے گا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ہوا کا ایک جھونکا گرجتے چمکتے اور بارش کا پیغام دیتے بادلوں کو ہانک کر کہیں اور لے جاتا ہے، اور ہم بارش کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کہیں دور دور تک بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے، شدید دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، گرمی نے برا حال کر رکھا ہوتا ہے کہ اچانک بادل نمودار ہوتا ہے اور آنن فانن تیز بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات تیز بارش کے فوراً بعد کراکے دار دھوپ نکل آتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے اور دھیمی دھیمی بارش بھی برس رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ یہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ والے علاقے یا شہر یا گلی میں دھوپ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے کافی ہے نا، کہ بارش کے نزول کی اصل حقیقت کا تفصیلی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی بہتر اور درست جانتا ہے کہ بارش دن کو ہوگی یا رات کو ہوگی، صبح ہوگی یا شام کو ہوگی، دوپہر کو ہوگی یا سحر پہر ہوگی، کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کتنے وقت میں ہوگی، کس زمین پر ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، صرف بارش ہوگی یا سالہ باری بھی ہوگی، یہ بارش انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، فصلات بغات کے لیے مفید ہوگی یا غیر مفید ہوگی، یہ بارش سیلاب لائے گی یا نہیں لائے گی، رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی، یہ سارے حالات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے۔ ہو سکتا ہے عام میں سے بعض جو ہے بچیاں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب تو جدید آلات کے باعث محکمہ موسمیات کی وجہ سے بارش سے پہلے اطلاع دے دیتے ہیں کہ آج یا کل فلاں علاقے میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹنے پڑنے والی ملک کے فلاں حصے میں تیز بارش کا امکان ہے، فلاں شہر میں موسم جو ہے خشک، اور فلاں بستیوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، اور عام طور پر ان کی اطلاعات درست ثابت ہوتی ہے، جس سے نزول بارش کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کا عقیدہ اور نظریہ کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں محکمہ موسمیات کی موسمی پیشن گوئیاں اطلاعات خبریں اگر 100% درست بھی ثابت ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے قانون، علم اور ضابطے پر کوئی زد نہیں پڑتی، کیونکہ سائنسدان آلات، مشینری، اسباب کے ذریعے ہواؤں کا رخ دیکھ کر پیشن گوئی کرتے ہیں جو بالکل درست بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب، بغیر آلات، بغیر ذرائع کے بارش کے نزول کی کیفیات، حالات اور جزئیات کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ محکمہ موسمیات والے بارش کے قطرات کی تعداد نہیں بتا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ اس تعداد کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ ہر قطرے کے گرنے کی جگہ سے بھی واقف ہے۔ اور ہاں، محکمہ موسمیات والے تو ایک خاص حد میں ہواؤں کے روح سے بارش کا اندازہ لگاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ان ہواؤں کو چلاتا اور ان کی روح تبدیل فرماتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا 1 سیکنڈ میں روح تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور موسمیات والے تو ایک محدود مقررہ جگہ پر بارش کے برسنے کی اطلاع دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے نزول بارش کے مقامات اور اوقات اور معاملات کو نہ صرف جاننے والا بلکہ پیدا کرنے والا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش برسانے والا، اس کی تفصیلی حالات کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث کی کئی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کھلے میدان میں نکل کر نماز استسقاء ادا فرماتے تو اللہ تعالیٰ فوراً بارش نازل فرما دیتا۔ اگر شافع محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول بارش کے وقت کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلب بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دامن نہ پھیلاتے، صحابہ کرام کو بھی اتنی زحمت نہ دیتے، نماز استسقاء کی ادائیگی، بارش کی طلب کی دعائیں، التجائیں، یہ بات واضح کرتی ہے کہ بارش کے نزول کے اصل وقت، مکمل تفصیل، پورے حقائق کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کے سوا کسی کے پاس بارش برسانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ کسی کو بارش کے صحیح وقت کا علم و ادراک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر محکمہ موسمیات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں دن جو ہے صبح یا شام جو ہے وہ بارش ہوگی، ایگزیکٹ وقت جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ کسی کو بارش کے صحیح وقت کا علم بھی نہیں ہے۔ تو علم غیب کا جاننا حادثہ الہی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا حقیقی اور اصل مصادق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ دو چیزیں تو آپ نے سن لی، اور تیسری غیبی چیز جس کا قرآن کریم میں بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، ما فی الارحام، یعنی رحم میں موجود چیز کا علم۔ رحم کے اندر کی چیز مذکر ہے یا مؤنث، ایک ہے یا دو، کالا ہے یا گورا، خوبصورت ہے یا بدصورت، بینا ہے یا نابینا، عقل مند ہے یا احمق، کالا ہے یا گورا، شریف ہے یا شریر ہے، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، دیندار ہوگا یا بے دین ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی، ان سب کی تفصیلات کا کلی علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، یعنی ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جیسے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، جن کے ذریعے محسوس مدت کے بعد جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ مگر اس ترقی اور ایجادات کے باوجود قرآن حکیم کا دعویٰ مبنی بر حقیقت ہے، جسے کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس محسوس مدت سے پہلے، اب آپ دیکھتے ہیں نا 4 منتھ سے پہلے ڈاکٹرز نہیں بتا سکتے بیٹا ہے یا بیٹی، ٹھیک ہے، 5 منتھ تک پتہ نہیں چلتا، ڈاکٹر نہیں بتا پاتے۔ تو اس محسوس مدت سے پہلے رحم میں موجودگی جنس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم نے صرف جنس کے علم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ما فی الارحام کے عموم سے بطن مادر میں پرورش پانے والے کی موجودہ آئندہ کیفیات حالات کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان تمام حالات کیفیات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی کہ جب رحم میں جنین کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے تو اسی وقت اس کا رزق، عمر، نیک بختی یا بدبختی لکھ دی جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی آلہ ہے جو رحم میں موجود جو بچہ ہے یا بچی کی کل عمر کا تعین کر سکے؟ کیا الٹرا ساؤنڈ بتاتی ہے اس بات کو کہ اس کی روزی کی تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی، اور اس کے نیک بخت یا بدبخت ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام معاملات سے پوری طرح
واقفیت ہے، وہ اسی میں لمحہ بلمحہ رونما ہونے والی تغیرات تحلیق کے مراحل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کی ساری زندگی مرنے کے بعد والے حالات بھی سیم پتہ ہے۔ اب نہیں پتہ، الٹرا ساؤنڈ تو بتا دیتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی، لیکن نہیں پتہ کہ 9 ماہ کے بعد بچہ زندہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سارے معاملات کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی ہے جو سارے معاملات کا علم رکھتا ہے، اگلوں کا بھی اور خلفہم، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس خالق کائنات کی ہی عبادت کرے جو لوگوں کے اگلے اور پچھلے حالات سے باخبر ہے، بلکہ رحم میں جنین کی کیفیات سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ وسعت صرف انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ ما فی الارحام میں حیوانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں، درندوں، دیگر مخلوقات کے رحم بھی شامل ہیں۔ ان کے بطون میں پرورش پانے والے بچوں کی کیفیات، معاملات سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ اب چوتھی چیز جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، غیبی امور، وہ کیا چیز ہے؟ کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا اس کے بارے میں صرف جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں اس بات کی وضاحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت صراحت فرما دی ہے کہ کل کیا ہوگا کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کل کے بارے میں کوئی خبر نہیں، بڑوں کو کل کی خبر نہیں، نہ چھوٹوں کو خبر ہے، نہ ہمارے پیروں کو خبر ہے، نہ ہمارے فقیروں کو خبر ہے، نہ ہمارے جھوٹے دیوتاؤں داتاؤں کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ میرے خیال میں یعنی غدن یعنی کل کا لفظ محض ہمیں سمجھانے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ ورنہ در حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بچہ، کوئی بڑا نہیں جانتا کہ اگلے لمحے، اگلے منٹ، اگلے سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہم کس صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں۔ آج کل کی جو فوتکیاں ہیں، جو مر جانے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ابھی ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو خبر آ جاتی ہے کہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ امر، یہ بات جو ہے کل کیا ہوگا یا اگلے سیکنڈ کیا ہوگا، یہ جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ اخبارات میں آپ روزانہ اس قسم کی خبریں چھپتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ چھپا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو تیار کر کے سی آف کرنے باہر گیٹ تک آتی ہے اور واپس جو ہے وہ ابھی اپنے روم تک پہنچی ہوتی ہے کہ پتہ چل دیتا ہے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کیا ماں کو اگر اس بارے میں علم ہوتا وہ اپنے بچے کو باہر جانے دیتی؟ کبھی نہیں۔ اب پانچویں بات، اور کہ موت جو ہے کہاں آئے گی، اس کا بھی کسی کو اللہ کے سوا علم نہیں ہے۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے، ہر شخص کا اخیر اور ہر فرد کے لیے لازم اور ضروری ہے، مگر کوئی شخص اس بات سے واقف نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اذان سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے نا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ موت کا وقت صرف جاننے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی انسان نہیں جانتے سے موت کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس نوعیت کی آئے گی۔ کوئی نہیں جانتا کسی گھر میں موت آئے گی یا گھر سے باہر آئے گی، کمرے میں آئے گی یا صحن میں آئے گی، سفر میں آئے گی یا حضر میں آئے گی، ایمبولنس میں موت آئے گی یا ہسپتال میں، اپنے وطن میں موت آئے گی یا دیار غیر میں، شہر میں موت آئے گی یا ویرانے میں، صبح آئے گی یا شام کو،
کوئی انسان جو ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کب آئے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی شخص نہیں جانتا اس سے موت کس سرزمین میں آئے گی. ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ آئندہ جمعہ تک, آئندہ جو ہے وہ جمعرات تک زندہ رہے گا یا نہیں. کوئی جانتا نہیں ہے کہ وہ آج جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں. کسی کو خبر نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ بھی سکے گا یا نہیں. جس طرح کسی کو موت کے وقت کی اطلاع نہیں, اسی طرح کسی کو موت کے علاقے اور زمین کی بھی خبر نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس سے چند غز قبر بھی نصیب ہوگی یا نہیں, اور کفن کی 3 چادریں بھی میسر آئیں گی کہ نہیں. کیونکہ بعض ایکسیڈنٹ میں موت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی باڈی جھلس جاتی ہے یا جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتی ہے. آپ جانتے کہ انسان پیدا کہیں ہوتا ہے, بچپن کہیں گزارتا ہے, روزگار یا تحصیل علم کے لیے جوانی کے دن کہیں پورے کرتا ہے, بڑھاپا کہیں گزارتا ہے, اور آخر موت کسی اور سرزمین میں آتی ہے, دفن کہیں دوسری جگہ کیا جاتا ہے. اس معاملے کی پوری خبر, حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور وہ از آدم تا قیامت ہر انسان کی جائے پیدائش, موت و دفن کی جگہ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. اسے اپنے وسیع علم کے مطابق اسے ان حالات سے گزارتا ہے اور مقررہ وقت پر موت کی جگہ پہنچا دیتا ہے, مگر اسے علم نہیں ہونے دیتا کہ تجھے موت کے منہ میں لے جانے کے لیے, تیری روح قبض کرنے کے لیے تجھے وہاں بلایا جا رہا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں موت آئے گی. تو سورۃ لقمان میں یہ بیان کردہ 5 اہم غیبی امور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کنجیاں قرار دیا ہے, اور اس غیب کا علم کلی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس غیب کا علم اور کسی کے پاس نہیں ہے. جو لوگ حسن عقیدت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں, جانتے ہیں, تو وہ قرآن پاک کی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے. سورۃ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو اہل ایمان کو عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں. یہ لوگ ان آیات پر, قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیوں نہیں کرتے, جو اپنے عقیدت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مان لیتے ہیں. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافقین نے کتنے جو ہے وہ برا الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ تک سخت پریشان رہے, افسردہ رہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات فرما دیتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے تک کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. اسی طرح غزوہ احد میں اہل ایمان کا بے انتہا نقصان ہوا, 70 کبار صحابہ شہید ہوئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک جو ہے وہ زخمی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے, گھٹنے میں زخم آیا. اگر آپ کو اس سب کا پہلے علم ہوتا, ان نقصانات کا علم ہوتا, تو کیا آپ جنگ کے لیے میدان احد میں تشریف لاتے؟ یا ماہ صفر 4 ہجری میں عزل اور کارا قبیلوں کے لوگ دھوکے سے 10 مبلغ صحابہ کرام کو ساتھ لے گئے اور 8 کو راستے میں قتل کر دیا اور 2 کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کیا اپنے جانثار رفقا کو کافروں کے حوالے کرتے؟
مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، مگر 15 دن وہی نہ آئی، آپ سخت پریشان رہے۔ آخر 15 دن کے بعد جبرائیل تشریف لائے اور سوالوں کے جوابات بتلائے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فوراً جواب دے دیتے۔ اسی طرح کئی سیرت کی کتابوں میں کئی ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور آیت الکرسی کا یہی اعلان ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے کوئی سوال کر